الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لائق صد احترام خطیب اہل سنت برادر محترم نمونہ اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد سعید سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجاہد ملت استاذ الحفاظ برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد اکرام صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب اسلام میزبان مکرم حضرت علامہ قاری رفاقت محمود میروی صاحب زید مجدہ اور دیگر معزز علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے شب برات کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں اور کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر سبحان وفی روایت مجالس العلماء سبحان اللہ
فرمایا شریعت کی علماء کی محفل ہے سبحان اللہ اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفاد تو یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کی مجلس کسی جنگل میں بھی رکھ دی جائے تو اسے بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور یہ ذکر کی مجلس چونکہ مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجدیں ویسے ہی جنت ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجدیں ویسے ہی جنت ہیں۔ سبحان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب زمین کو ختم کرنا چاہے گا تو کیا مسجدیں بھی ختم ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے مسجدیں تو زمین پر بنی ہیں نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب زمین کو ختم کرنا چاہے گا تو پہلے فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا اس حکم کے ساتھ کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب ٹکڑے اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جس حصے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ کل جنت میں شامل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شراح حدیث فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پیسہ مسجد پہ خرچ ہو جائے اس بندے کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مسجد نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ زمین ختم ہو سکتی ہے مگر مسجدیں ختم نہیں ہوں گی، تو یہ جنت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس وقت ہم دوری جنت میں آئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ باغ جنت ہے۔ آج بھی جو لوگ گھر چھوڑ کر ٹی وی چھوڑ کر اپنی گپ شپ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آئے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکے۔ اس سبق کو یاد رکھیے اور عام کیجئے کہ اگر اس جنت میں جانا ہے تو پھر اس جنت میں آنے کی عادت بنائی ہے۔ گھروں کے مسلح ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جنت کا باغ ہے، تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی چھوڑ کر ٹی وی پہ ڈرامہ چھوڑ کر گھر کی اس جنت تک نہیں جاتی، مسلح تک نہیں جاتی، تو وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکے۔ یہ یاد رکھیے، بڑی غفلت ہے اور دن بدن غفلت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری قوم نے اور قوم کی میجارٹی نے اس شے کو جپھا مار رکھا ہے کہ جس سے ہمارے نبی ہمیں روک کر گئے۔ یعنی دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، باطن کی دنیا اجڑتی جا رہی ہے، من میلے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن، میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے، اور آخرھا الغنا، اسے یاد رکھیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کی بربادی کا جو آخری فتنہ ہوگا وہ گانا بجانا ہوگا۔ اب جس عمل کے کرنے پر حضور فرمائیں کہ کرنے والے برباد ہو جائیں گے، تو ہماری میجارٹی اور اکثریت وہ کر رہی ہے، تو اب بربادی سے کون بچا ہے؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ
مسجدوں میں آ کے مصلی پہ جا کے اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، سچی توبہ کی جائے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ جبینیں جب جھک جاتی ہیں اور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جس میں ابلیس نے چیلنج کیا تھا اللہ رب العزت کو، جب جنت سے اللہ نے نکالا نا اس کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس نے کہا کہ جس کے سبب سے تو نے مجھے نکالا ہے اس کی اولاد پر میں حملہ کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرے حملوں سے کیسے بچتا ہے، کہ سامنے سے بھی حملہ کروں گا پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ اس کا چیلنج قرآن میں موجود، دائیں سے بھی حملہ کروں گا بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، نادان تو نے 4 سمتوں کی بات کی ہے، 2 بھول گیا۔ تو کہتا ہے سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا، 2 دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا، 4 سمتوں سے حملہ کروں گا۔ میں بھی تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو میرے بندوں پر آگے سے بھی حملہ کرنا پیچھے سے بھی حملہ کرنا، دائیں سے بھی کرنا بائیں سے بھی کرنا۔ 4 سمتیں تو نے بیان کی، 2 بھول گیا، ایک اوپر کی ایک نیچے کی، 4 تیری ہو گئیں 2 میری ہو گئیں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، تیرے حملے کیے ہوئے سے گھائل ہو کر آنے والے بندے جب میری دہلیز پر جھکیں گے معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھائیں گے تو معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا 4 سمتیں تیری ہو گئیں 2 میری ہو گئیں، تو آگے سے بھی حملہ کرنا پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی حملہ کرنا بائیں سے بھی، تیرے حملوں سے زخمی ہو کر جب وہ نیچے جھکیں گے تو معاف کر دوں گا، ہاتھ اٹھائیں گے تو معاف کر دوں گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں گناہگار کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی بخشش میں دیر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے راتیں بنائی ہی اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، ان راتوں میں گناہگاروں کو آواز دی جاتی ہے۔ تو خوش بخت ہیں جو آج کی شب اللہ کی چوکٹ تک آ پہنچے ہیں، اور جو بلائے جاتے ہیں وہ کبھی خالی لوٹائے نہیں جاتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو بلائے جاتے ہیں وہ کبھی خالی لوٹائے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے اپنی عزت کی قسم اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خوش بختی ہے کہ امام الانبیاء کے غلام و غفلت کے اس دور میں اور دینی بے حسی کے اس دور میں آپ دور دراز سے سفر کر کے اس مجلس میں آ پہنچے، جو آ گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، بخشش ہو جاتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کو تو ہر سال 40-45 لاکھ بندہ حاجی بنتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو پلٹ کے آتے ہیں تو پھر اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں، کہ کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے بچانا مشکل ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بخشش بچا کے کتنے رکھتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے، بخشش میں دیر نہیں لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابکو فإن لم تبکو فتبہکو،
فرمایا اگر رونا نہ آئے نا تو رونے والی صورت بنا لیا کرو، رونے والی شکل بنا لو، پھر بھی اس کی رحمتوں کو پیار آ جاتا ہے، پھر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت رونا آتا ہے نا گناہوں کو یاد کر کے، اس وقت جبرائیل امین گناہگار کے دل پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیثوں میں ہے، رکت تب طاری ہوتی ہے، رونا تب آتا ہے جب انسان کا خاکی کا دل نوری کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور جبرائیل امین جب اپنے نوری پر یا نوری ہاتھ اس کے دل پر پھیرتے ہیں تب آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا حال یہ ہے کہ آنسو جب ٹپکتا ہے نا تو دامن تک ابھی نہیں پہنچتا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ مجلس ذکر قائم ہے، تو اس مجلس میں صرف آپ نہیں آئے، آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر نوری فرشتے بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے نوری پروں سے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ لیکن توجہ طلب یہ بات ہے، شراح حدیث فرماتے ہیں کہ فرشتے تو آسمانوں میں ہیں نا، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر، آٹھوں جنتوں سے اوپر پھر عرش ہے، عرش سے اوپر لامکان جو اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کا مرکز ہے، وہ اوپر ہے۔ تو فرشتے بلندیاں چھوڑ کر نیچے کیوں آتے ہیں؟ اور فرشتے یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ سے، اجازت لیتے ہیں، مولا ہمیں اجازت دے، تیرے کچھ بندے تیرے ذکر کے لیے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ وقت ان کی سنگت میں گزاریں، ہم چاہتے ہیں کچھ وقت ان کی سنگت میں گزاریں۔ کون؟ جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عجیب لفظ استعمال کیا، فرمایا ان للمسجد اوتادا، فرمایا میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو مسجدوں کی کیل بن گئے ہیں، جو مسجدوں کی میخیں بنے ہوئے ہیں، جیسے کیل نہیں ٹھوک دیتے ہیں دیوار میں یا میخ ٹھونک دیتے ہیں، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے کچھ امتی ایسے ہیں جو مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ کیل جب ٹھک جائے نا دیوار میں یا کسی چیز میں، پھر اسے بڑی قوت سے نکالا جا سکتا ہے، اسے زور لگاتے ہیں تو نکلتا ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کچھ میرے امتی مسجدوں میں کیلوں کی طرح ٹھکے رہتے ہیں، کوئی بڑی مجبوری ہی نکالے تو نکالے، ورنہ وہ مسجد سے نکلتے نہیں۔ تو جو مسجدوں میں یوں کیل بن جاتے ہیں، ٹھکے رہتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے کہ ان بندوں کی سنگت میں کچھ وقت گزارا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر شراح حدیث نے اس ٹکڑے پر لکھا کہ فرشتے تو اوپر ہیں، اتنی بلندی چھوڑ کر نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں کہ بندوں کی سنگت میں وقت گزارے؟ تو علماء نے لکھا کہ وہ اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج خدا کی تجلیات کا رخ اتنا اوپر نہیں جتنا نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ آج اللہ کی تجلیات کا رخ اتنا اوپر نہیں جتنا نیچے ہے۔ خاکی نہیں گیا تو اس کا حال نوری پوچھنے گھر آئے بیٹھے ہیں۔ اور اذا غابوا افتقدوہم، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جب وہ بندہ کچھ دنوں کے لیے مسجد نہیں آتا تو فرشتے اس کے لیے اداس ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں کہ جس یار کی سنگت میں بیٹھ کر ہم بھی اللہ کی توجہات اور اس کے فیوزات اور رحمتوں کے مزے لوٹتے تھے، اس یار نے تو آنا چھوڑ دیا۔ اس گھر کی حاضری کو، اس در کی حاضری کو لوگوں چھوٹا مت سمجھو۔ جب تک یہ گھر آباد تھے تاجدار کائنات کی امت عروج میں تھی، اور جب سے یہ گھر ویران ہوئے، دیکھ لیں کہتے ہیں کہ رش بہت ہو گیا، کہاں پہ؟ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شادی حال میں، شادی مال اور شادی حال میں رش بہت ہو گیا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں آج بھی رش نہیں ہے،
وہ کون سی جگہ؟ وہ خدا کا گھر ہے کہ مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھیے، پھر مسجدوں کے نمازی دیکھیے کہ کتنے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے نا، عشاء کا وقت ہوتا ہے، دکاندار دکانیں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں، خامد اپنی بیویوں کے پہلو میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب آذان مقرر کرو عشاء کی۔ یہ آذانیں کیوں مقرر کروائیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے بچے ماں باپ کے پاس جا پہنچ، جس کو جس سے محبت تھی وہاں جا پہنچا، دکاندار گھروں کو جا پہنچ، یار یاروں کے پاس جا بیٹھے، مسجد میں آذان دو۔ اس بڑی بستی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میرے چاہنے والے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو بڑی بستی میں سے اگر چند لوگ آئیں، اور اکثریت ٹی وی پہ بیٹھی ہو، نیٹ پہ بیٹھی ہو، ٹچ موبائلوں پہ بیٹھی ہو، تو بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں کتنی بدبختی اور بد نصیبی کی بات۔ قرآن حکیم کے جو الفاظ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے دین کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، پشت کرتے ہیں ہمارے ذکر کی طرف، تو ہم انہیں ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا یہ دیتے ہیں، زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسری سزا یہ دیں گے انہیں کہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کی آنکھیں چھین لیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو نابینے ہوں گے۔ کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں، قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اٹھیں گے تو آنکھیں نہیں ہوں گی۔ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ڈرامے کی قسطیں دیکھنے والی ہو اور سجدے چھوڑنے والی ہو، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے آنکھیں نہیں ہوں گی۔ تاش کی بازی کے لیے جمعے چھوڑنے والے بزرگوں اور ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہوئے جوانوں، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی۔ دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والوں، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی۔ ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والے دکانداروں، قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی۔ بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والوں، قرآن کہتا ہے قیامت کو آنکھیں نہیں ہوں گی۔ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں، قیامت کے دن یہ آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ ضعیف ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم آنکھیں چھین لیں گے۔ اور جب آنکھیں نہیں ہوں گی قیامت کے دن، جب اٹھیں گے نا قبروں سے، چیخ رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، چیخ کر رو کر عرض کریں گے مولا دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، یہ ہم نابینا کیسے ہو گئے؟ دنیا میں تو ہماری موٹی موٹی آنکھیں تھی، بڑی تیز نگاہیں تھیں، یہ آج نابینا کیسے ہو گئے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں انہیں جواب دوں گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، میں کہوں گا ظالم یاد کر، تیری یہ آنکھیں ٹی وی پر کھلی رہتی تھی، ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، فلموں ڈراموں پہ کھلی رہتی تھی، بازاروں میں یہ آنکھیں کھلی رہتی تھیں، اگر دنیا میں تیری آنکھیں بند رہی تو میرے قرآن پر بند رہی۔ تو جو آنکھیں قرآن پر دنیا میں نہ کھولی وہ آج اس لائق نہ تھیں کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہم نے آنکھیں چھین لی ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی جو شریعت کی طرف پشت کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا القرآن شافع و مشفع وماحل مصدق، امام الانبیاء نے فرمایا قرآن شفاعت کرتا بھی ہے
اور جس کے حق میں قرآن بول پڑے اس کی بخشش کروا کے چھوڑتا ہے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں جس کے حق میں قرآن بولے اس کی بخشش کروا کے چھوڑتا ہے۔ اور کس کے حق میں بولے گا؟ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جس نے اس دنیا میں قرآن کو اپنا قائد بنایا ہوگا، اپنا رہنما بنایا ہوگا، جو فیصلہ کیا ہوگا قرآن کو دیکھ کے کیا ہوگا کہ کہیں قرآن منع تو نہیں کر رہا، جو قدم اٹھایا ہوگا قرآن سے پوچھا ہوگا کہ یہ قدم جائز ہے کہ ناجائز۔ تو جو زندگی بھر قرآن کو اپنا رہنما بنائے رکھا جس نے، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کو قبر سے بعد میں اٹھے گا، قرآن پہلے پہنچ چکا ہوگا، اور قرآن آواز دے گا زندگی بھر میرے پیچھے چلنے والے آج بھی آ، میں آگے چلتا ہوں، تو پیچھے چل، اور اس وقت تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں مصطفیٰ کے قدموں تک نہ لے جاؤں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی طرف پشت کر رکھی ہوگی دنیا میں، عمل کی پشت کر رکھی، کہ قرآن کچھ اور کہتا تھا وہ کچھ اور کرتا تھا، قرآن جن چیزوں سے روکتا تھا وہ انہی چیزوں پر عمل کرتا تھا۔ تو جس نے عمل کی پشت کی قرآن کی طرف، تو امام الانبیاء نے یہاں لفظ ہی بدل دیے، فرمایا ساقہ الی النار، جس طرح چرواہے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا تو بکریوں کے ریوڑ کو ہانک کر لے جاتا ہے مارتے ہوئے، اسی طرح قرآن اسے ٹھوکریں مارتا ہوا جہنم میں جھونک دے گا۔ اس لیے آج قرآن کی طرف منہ کر لو، آج قرآن کی طرف رخ کر لو، ورنہ قیامت کے دن قرآن ہی ٹھوکریں مارتا ہوا تمہیں جہنم رسید کر دے گا۔ جس کے حق میں قرآن بولا اس کی بخشش یقینی ہے، اور جس کے خلاف قرآن بولا اس کی بربادی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، رخ پھیر لیتے ہیں، میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، یعنی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا جس کا علماء نے جواب دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے ذکر کی طرف پشت کر لیں تو میں اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں، لیکن یہاں ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش اور عیاش اور حرام خور بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی زندگی تو اللہ نے تنگ نہیں کی، حالانکہ قرآن میں اعلان کیا ہے کہ جو میرے ذکر کی طرف پشت کرے گا، میری شریعت کی طرف، میں اس کی زندگانی تنگ کر دوں گا۔ تو یہ بڑے بڑے بدماش جو ہیں اور بڑے بڑے حرام خور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے زندگی تنگ کر دوں گا، تو تنگ کیوں نہیں کی؟ اصحاب رسول کہتے ہیں یہاں دنیا کی زندگی کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے جب قبروں میں آئیں گے تو قبروں کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کس معیشت کی بات ہو رہی ہے؟ قبروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب قبروں میں آئیں گے تو میں ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ایک دفعہ حکم دوں گا کہ چوڑائی سے دیواریں مل جائیں، اور دوسری طرف حکم دوں گا کہ لمبائی سے بھی دیواریں آپس میں مل جائیں، تو جو درمیان آئے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ حضرت عامر بن مسلم غالباً ایک بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں ایک گورکن ہے قبریں کھودنے والا، اس کی زندگی قبرستان میں گزری ہے، تو میں ذرا اس سے معلوم تو کروں کہ کبھی قبرستان میں کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے۔ وہ جو شہر خاموشہ ہیں، جہاں جاتے ہوئے تو دیکھے ہیں، لوٹتے ہوئے نہیں دیکھے، جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں، کوئی بتلائے تہے خاک تماشا کیا ہے۔ تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ گورکن سے پوچھتا ہوں، قبر کھودنے والے سے، کہ کبھی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ میں اس کے پاس چلا گیا، تو جب میں نے کہا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا منظر میرے رب نے مجھے دکھایا ہے کہ اسی منظر نے میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی، پہلے میں بھی غافل تھا۔
تو میں نے اسے کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا پیشہ ہے کہ میں 2-3 قبریں نا تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی کھدائی جو ہے اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں، اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے، تو میں 2-3 قبریں تیار رکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے 2 قبریں تیار کر رکھی تھیں اور تیسری قبر کھودنے لگا۔ ایک بار ایسا ہوا، تو جب تیسری قبر کو میں نے کھودنا شروع کیا نا تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، حدت اور گرمی محسوس ہونے لگ گئی اس قبر سے، میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ لیکن ایک جھاڑی تھی اس کے کنارے پر، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نا چھتری سی بنا لی، چھاؤں سایہ بنا لیا۔ میں نے کہا جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی تیار کر کے پھر سستاؤں گا اور آرام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں وہ تیسری قبر بھی میں نے جیسے تیسے تیار کر دی۔ سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا اپنے گاہک کا انتظار کر رہا تھا جیسا کہ میرا معمول تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار اترے ہیں، سواریوں سے اتر کر پہلی جو قبر کھودی تھی نا میں نے، ایک اس کے سرانے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اور وہ جو سرانے کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا کہ لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو اور 12 میل چوڑی لکھ دو۔ یہ قبروں کے فیصلے یوں ہوتے ہیں جو اللہ نے اس کو دکھا دیے، 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا تھا، اس نے لکھ لیا، وہ پھر دوسری قبر پہ آ گئے، اور وہ کہنے لگا جو سرانے کی طرف تھا، اس نے کہا لکھو اب اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی درج کر دیا۔ پھر وہ تیسری قبر پہ آ گئے، اس نے کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے اس نے انگشت شہادت اور یہ انگوٹھا اس سے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اتنی جگہ لکھ دو۔ تیسری قبر پر اس نے آ کر کہا لکھو اس قبر کے بارے میں جس سے مجھے تپش آئی تھی، حدت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کہا اتنی قبر لکھ دو، اس نے وہ بھی لکھ دی۔ وہ جن سواریوں پہ آئے تھے بیٹھے، پھر آسمانوں کی طرف غائب ہو گئے۔ میں درخت کے نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا۔ اب میں سخت منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ اب دیکھتا ہوں ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ ان کی باطنی حالت میرے رب نے مجھے دکھا دی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ایک جنازہ آ گیا جنہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، مگر میں حیران ہوا کہ اس جنازے میں 4 بندے تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، 4-5 بندے ساتھ تھے جو جنازہ پڑھنے آئے تھے، اور بندہ ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مرا ہے، اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ ہم جنازے بھی ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں نا، کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، آج ان کا مرا ہے میں بھی پڑھا ہوں۔ خدا کی رضا کے لیے جنازے کون پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے کفن دفن کے لیے بھی ہم نے فنڈنگ کی ہے، چندہ کیا ہے، اور اسی سے تجھے قبر کی مزدوری دی ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یہ تو معلوم ہوا غریب تھا اس لیے تھوڑے لوگ آئے، لیکن یہ بتاؤ اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ کہنے لگے سن اللہ کی عزت کی قسم، یہ پیسوں کا غریب تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ دولت کا غریب تھا مگر تلاوت کا غریب نہیں تھا، یہ گلیوں میں چلتے ہوئے بھی محمد عربی پہ درود پڑھتا رہتا تھا، مسجدوں میں ٹھکا رہتا تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، سجدوں کا غریب نہ تھا،
میں سمجھ گیا اسی سبب سے اسے 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی مل رہی ہے۔ میں نے مزدوری واپس کر دی، میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں جان چکا تھا رب کا پیارا آیا ہے۔ مزدوری واپس کر دی، وہ دفن کر کے چلے گئے، میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں۔ کچھ وقت گزرا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی۔ وہ کہتا ہے میں پہلے سے بھی بڑھ کر حیران ہوا، کیوں کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، 5واں بندہ ہی کو نہیں آیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا ہے؟ وہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے، تو وہ کہنے لگے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، یہ پردیس میں مرا ہے، پردیسی ہے، ہم نے مسلمان سمجھ کے کفن دفن کا اہتمام کیا، یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، مگر میں جانتا ہوں کون ہے، یہ محمد عربی کا کوئی سچا غلام آیا ہے، یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کون آیا ہے، یہ کوئی محمد عربی کا پیارا آیا ہے، یہ رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے۔ اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی، وہ دفن کر کے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں تھا کہ ایک جنازہ آیا، اس جنازے کے پیچھے امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، چھوٹے بڑے سب اس جنازے میں شامل تھے، ہر خاندان کے لوگ اور ہر پیشے کے لوگ۔ اور جو میت تھی نا اس کے اوپر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی، مخمل کی چادر، اور پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خرید لی۔ جب وہ خرید چکے تو میں نے ایک بندے کو الگ کیا، میں نے کہا یار یہ کون مرا ہے جس کے لیے یہ قبر خریدی گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ ایک امیر کی بیگم مر گئی ہے، امیر کی بیگم مر گئی، یہ اس کے لیے قبر خریدی ہے۔ میں نے کہا اس کا کردار کیسا تھا؟ انہوں نے کہا گھر میں دولت تو تھی، نبی کی شریعت نہ تھی، پیسہ تو تھا مگر پیشانی میں سجدے نہ تھے، ان کے گھر کی الماری میں قرآن بند رہتا تھا، کبھی کھلا نہیں تھا، یہ خود بھی غافل تھی، میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی تھی، اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے عمر بن مسلم اس دن میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی کہ دنیا میں تم چودھری ہو، ملک ہو، راجے ہو، جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، صدر ہو، وزیر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہاں قبرستانوں میں زمین کے اندر یہاں ذات نہیں پوچھی جاتی، یہاں عہدے اور پوسٹ نہیں پوچھی جاتی، یہاں چلتی ہے تو صرف کملی والے کی غلامی چلتی ہے، صرف مدینے والے کی چاکری چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، یہاں ذات پات نہیں دیکھی جاتی، یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے صرف محمد عربی کی غلامی چلتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، اس کے تن پر سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے، وہاں مدینے والے کی غلامی چلتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، حضور نے کسی وزیر کی بات نہیں کی، کسی وڈیرے کی بات نہیں کی کہ کوئی وزیر مر جائے، کوئی ڈاکٹر انجینئر مر جائے، کلاسمان افیسر مر جائے، کسی کی بات نہیں کی۔ فرمایا جب قرآن والا فوت ہوتا ہے، جب قرآن پڑھنے والا فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا کر جب میت لے جاتے ہیں نا قبر کی طرف، تو اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے۔ ابھی اس کی میت قبر میں نہیں رکھتے، حدیث رسول ہے مٹی کو آواز آتی لا تاکلی لحمہ، خبردار قبر کی مٹی جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔
اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی اللہ کو جواب دیتی کہ تیرا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گی، یا یہ جواب دیتی کہ مولا مجھے معلوم ہو گیا تیرے حکم کے بعد کہ تیرا کوئی پیارا میرے اندر آ رہا ہے، اس کا جسم نہیں کھانا تو میں نہیں کھاؤں گی۔ یہی دو جواب بنتے تھے۔ لیکن قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو کیا جواب دیتی؟ حدیث سنیے، وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں کھاؤں گی اب تیرا حکم آ گیا تو پتہ چلا، وہ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے کہ میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آج کی رات 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، اپنے رب سے زندگی بدلنے کا عہد کر لو۔ ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہو گئے، ان آنکھوں کو عشق الہی میں رونا سکھاؤ، اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن کا عادی بناؤ، ماں بہنوں بیٹیوں سے ٹچ موبائل چھین لو، انہیں سیرت عائشہ اور فاطمہ کی کتابیں پڑھاؤ۔ زندگی الجھ گئی، تاجدار کائنات کی نظر اپنی امت پہ لگی ہے کہ میری امت کا کردار اور احوال کیا ہو چکے ہیں۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اشعار پڑھتے تھے، روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے کہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، پرائے کو اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ تصوف کی کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملا، یہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس دن کوئی بندہ انہیں میسر نہ آیا جو اس کا جنازہ پڑھا سکے، تو حضرت بہلول دانا جو تھے وہ رہتے ہی قبرستان میں تھے، انہوں نے کہا کہ چلو وہ جو فقیر قبرستان میں رہتا ہے نا وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا ہے، تو چلو آج کوئی نہیں ملا تو اسی کو امام بناتے ہیں اور اس کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں۔ وہ گئے فقیر کی جھگی میں، کہا فقیر صاحب آج ایک کام ہے آپ سے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایک آدمی مر گیا، انہوں نے کہا اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، تو آپ مہربانی کریں آج اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ فقیر نے کہا میں پڑھتا ضرور ہوں مگر پڑھایا کبھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے تم کسی اور کو تلاش کر لو۔ انہوں نے کہا اور نہیں ملا اسی لیے تجھے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم تلاش کرو شاید کوئی مل جائے، میں پڑھتا ہوں مگر پڑھایا نہیں میں نے کہا۔ انہوں نے منت سماجت کی، انہوں نے کہا اور نہیں ملا بندہ، تم ہی جنازہ پڑھاؤ۔ فقیر جلال میں آ گیا، اس نے کہا پھر میت آگے رکھو اور پیچھے قطاریں بناؤ۔ فقیر نے جنازہ شروع کیا، تو جب شروع کیا نا تو دوسری تکبیر 1 گھنٹے بعد پڑھی، پھر گھنٹے بعد تیسری تکبیر پڑھی، پھر گھنٹے بعد چوتھی تکبیر پڑھی۔ وہ پیچھے سوچ رہے ہیں کہ پہلے پڑھاتا نہیں تھا اب ختم نہیں کر رہا، یہ کہاں پھنس گئے اس پاگل کے پیچھے۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو جنازہ چھوڑ کر نہ وہ فقیر کو لپٹ گئے، انہوں نے کہا تو پاگل تو نہیں ہے، کبھی اتنا لمبا جنازہ بھی ہوتا ہے؟ محمد عربی کا فقیر جلال میں آ گیا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کسی اور سے پڑھاؤ، میں پڑھتا ہوں مگر پڑھایا کبھی نہیں ہے۔ تو سنو آج دیر اس لیے ہوئی کہ جب میں مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا نا، میں نے دیکھا میرے آگے بھی مردہ تھا پیچھے بھی مردے تھے۔
میرے آگے بھی میت تھی، پیچھے بھی میتیں تھیں، ایک کا پڑھانا ہوتا تو جلدی پڑھا دیتا، میں نے آج سب کا پڑھا دیا۔ پیچھے بھی مردے تھے، آگے بھی مردہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اگلے کے جسم میں جان نہ تھی، پچھلوں کے سینوں میں ایمان نہ تھا۔ اس لیے محمد عربی کے غلاموں، ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔ جوانوں چھوڑ دو ٹچ موبائلوں کو، ڈیلیٹ کر دو ہر منظر ڈیلیٹ کر دو جس نے مدینے کے منظر دھندلا دیے ہیں، اور وہ کنیکشن کاٹ دو جس نے گنبد خضرا کے کنیکشن توڑ دیے ہیں۔ یہ راتیں ہیں، ان راتوں میں روٹھے ہوئے رب کو منا لو، تاجدار کائنات کی نگاہ امت پہ لگی، وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ کوششیں ہو رہی ہیں، کاوشیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا رابطہ حضور سے توڑ دیا جائے، ہمارے عقیدوں کو خراب کر دیا جائے۔ اس لیے محمد عربی کے غلاموں، یہ راتیں اللہ نے بنائی ہیں تاکہ تعلق پختہ کیے جائے رب اور رسول کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا آپ کے مرکز کو دیکھ کر، حضرت علامہ صاحب کی سرپرستی کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان علماء حقہ کا سایہ تا دیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے۔ میں اپنے عزیز بھائی حضرت علامہ محمد سعید سلطانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ دونوں جگہوں پہ حاضری جن کے حکم کی تعمیل میں ہوئی، اور علماء کی زیارت کر کے بہت زیادہ قلبی مسرت محسوس کی۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور ان مراکز کو ہمیشہ سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔